فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب وارد ماء مدین، وہ آئے مدین کے کنویں پر، واجد، تو انہوں نے پایا علیہ اس پر امتن من الناس، لوگوں کا ایک گروہ، یسکون، وہ پانی پلا رہے ہیں، وواجد، اور پایا من دونہم، ان سے ہٹ کر، امراتین، دو عورتیں، تذودان، جو اپنے ریوڑ کو ہانکے کھڑی ہیں، قالا، تو فرمانے لگے، ما خطبکما، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ قالتا، تو ان دونوں نے کہا، لا نسکی، نہیں ہم پلاتی، حتیٰ، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، یہ چرواہے چلے جائیں، وہ ابونا، اور ہمارا باپ، شیخ کبیر، وہ بہت بوڑھا ہے، فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی ان کی بکریوں کو پلا دیا، ثم، پھر تولا الی الظل، وہ پھر گئے ایک سائے کی طرف، فقالا، تو پھر انہوں نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی، بے شک میں، لما انزلت، جو بھی تو مجھے عطا کرے گا، نازل کرے گا، الیہ، میری طرف، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، فجاہت احداہما، پس آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، وہ چل رہی تھی حیا کی چال، قالت، اس نے کہا، ان ابی یدعوک، بے شک میرا باپ آپ کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، لیجزیک، تاکہ وہ آپ کو صلہ دے، اجر ما سقیت لنا، اس کی اجرت کی صورت میں جو تو نے ہماری بکریوں کے لیے پانی پلایا ہے، فلما جاءہ، پس جب آئے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور واقعہ بیان کیا ان پر تمام، قالا، تو انہوں نے کہا، لا تخف، آپ خوف نہ کھاؤ، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظلم کرنے والی قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف رخ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی دعا بھی کی، امید بھی رکھی، اور چلتے چلتے وہ مدین کے باہر ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پر جہاں پہ کنواں تھا، اور لوگ اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلایا کرتے تھے، تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے، یعنی کافی ایک لوگ ہیں جو اپنے ریوڑ کو، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ ایک دیکھا کہ ایک ہٹ کر، یعنی ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے ریوڑ کو ہانک کر کھڑی ہوئی ہیں، تو زودان، ہٹا کے، روک کر کھڑی ہوئی ہیں، قال ما خطبکما، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا واقعہ اور ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا، لا نسکی حتی یصدر الرعاء، یہ چرواہے پانی پلا رہے ہیں، جب یہ پانی پلا کے اپنے ریوڑ لے جائیں گے، چلے جائیں گے، تو اس کے بعد ہم پانی پلا کے جائیں گی، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے باہر آنے کا اور یہ سارا کام کرنے کا ایک وجہ ہے، مجبوری ہے، وہ یہ کہ ہمارا والد ہے اور وہ انتہائی بوڑھا ہے، وہ یہ کام سارا انجام نہیں دے سکتا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا۔ اب یہ ایک واقعہ جو ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، اس کے اندر بہت بڑی نصیحتیں ہیں اور بہت بڑی تذکیر ہے اس کے اندر، کہ عورت کا اصل جو مدار ہے وہ کرنا فی بیوتکن، وہ گھر کے اندر ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے ماں باپ، بہن بھائی، یہ سارے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے سوائے گھر کی چار دیواری میں اپنے بچوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی۔ یہ اصل ذمہ داری، ایسے سمجھے یہ فرض ہے، یہ عین لازم ہے اس کے اوپر، لیکن بامر مجبوری وہ باہر نکل سکتی ہے، اسلام نے یہ رخصت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابیات جو ہیں وہ اپنے ضروری کام کے لیے، جس طرح وہ آج کل ڈیرا وغیرہ کہتے ہیں ہم الگ سے، جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے یا جانوروں کا سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں آنا جانا ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی حدود و قیود کے پابندی کے ساتھ ان کو لازم پکڑتے ہوئے، یعنی ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہیں، اور وہ دنیاوی امور کے اندر جہاں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، وہ اپنے جو گھر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتی ہیں یہ کام۔ اور یہاں بھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ابونا شیخ کبیر، کہ یہ کام کرنے والا مرد
کوئی نہیں تھا۔ اور اگر آج کے معاشرے کے وہ صرف اس بات کو لیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ برابر کے حقوق ہیں، تو پھر برابر کے حقوق کس صورت میں ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہے، تو پھر وہ یہ سارے کام یہ اٹھانے پڑتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس کی دوسری صورت کے اندر یہ ساری صورتیں ہٹا کے، یہ پریشانیاں ختم کر کے اس کو ایک ایسے سمجھے بادشاہوں والی زندگی عطا کر دی ہے۔ اور اس کی صورت میں کہ دیکھ لیں جو چیز فرض عین تھی، لازم تھی، اس کے لیے آیا رکھی ہوئی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کام کاج کرنے والی، اور خود کیا ہے وہ لوگوں کے کام کاج ہو رہے ہیں۔ اب جو فرض عین تھا وہ چھوٹ گیا، اور جس چیز سے روکا گیا تھا اس کو پروفیشن کے طور پہ اور اس کو مردوں کے برابر حقوق کے طور پہ اور آزادی نسواں کے انداز کے اندر اپنا لیا گیا۔ پھر یہی بات ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کے قانون کو الٹا کریں گے تو پھر وہ اس نے الٹا ہی کرنا ہے نا، پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوچتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی، جو گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرو گے پھر اسی طرح کی۔ اور صاحب کا قوموں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے نافرمانیاں کی، ان نافرمانیوں کے متعلق اسی طرح کی ان کے لیے سزائیں تھیں۔ اور آج طرح کے بہت سارے کے مسائل یہ سارے پیدا ہو چکے ہیں، کس وجہ سے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے۔ اور پھر دوسرا المیہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں ہونے کے باوجود کچھ اس میں ایسے سمجھیں کہ مفتیان کرام کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جنہوں نے یہ چیز سختی سے روک دی۔ اب یہ پرانے دور کی بات ہے جب عورت ان چیزوں کے لیے نہیں تھی، یعنی دنیاوی امور کے اندر وہ یہ چیزیں نہیں لایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بسا اوقات کئی معاملات ایسے ہوتے تھے جن کی وجہ سے انہوں نے بندی لگا دی، جی عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، جمعے کے لیے نہیں جا سکتی یا اور درس کی۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ زمانے کو دیکھیں گے تو وہاں یہ دینی تعلیم ہوتی تھی، اور اس کے لیے جمعے کے لیے تو آنا ہی آنا تھا، نمازوں کے لیے بھی عورتوں کا آنا کثرت سے مسجد نبی کے اندر ہوا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک خاص دن بھی مقرر کیا ہوا تھا جس میں عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف دین سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اب جو دین سیکھنے کے جتنے راستے تھے وہ بالکل بند کر دیے، جو فرض تھا، یعنی سب سے پہلے تو قو انفسکم ہے نا دین، وہ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ فرض عین جو تھا، اور اسی طرح گھر کی چار دیواری اور اس کی حفاظت، وہ چیز کیا کر دی؟ ذمہ داری اپنے سے اتار کے پھینک دی۔ یہ دو موٹے موٹے فرائض۔ اور اس کے بعد جو چیز ضروری نہیں تھی، اب کوئی بھی نہیں کہے گا، دیکھیں اگر اس کو کہا بھی جائے گا کہ ایک ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا کچھ اور کوئی تعلیمی دنیاوی حصول ہے، تو وہ فرض عین نہیں ہے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ امر مجبوری جو ہے اس کو فرض کفایہ کی صورت میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جتنا بھی کوئی زور لگا لے گا نا دینی دلائل اکٹھے کر کے، ٹھیک ہے، تو وہ فرض کفایہ کی صورت میں آ جائے گا۔ اور فرض کفایہ ہوتا ہی یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ فرض کفایہ فرض پورا کرنے کے بعد پھر اس کو سارا انجام دیا جاتا ہے۔ جب فرض پورا نہ ہو رہا ہو تو فرض کفایہ نہیں بخشش کے لیے کافی ہوگا، جب فرض عین چھوٹ رہا ہو۔ تو فرض عین وہ یہ چیز تھی، اور اس کی صورت میں کیا کر دیا؟ فرض کفایہ کی طرف، یا ایسے سمجھیں کہ فرض کفایہ سمجھ کے کیا ہوتا ہے، بہرحال آج کل وہ ذہن کو اور دل کو تسلی دینے کے لیے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور کالج اور یونیورسٹی میں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ یہ فرض کفایہ اور ہم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، جبکہ فرض عین کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اور جو اسلامی حدود قیود اور پابندیاں ہیں ان سب کو پامال کر رہے ہیں، اور اس کے عوض میں جو بگاڑ آ رہا ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری صورت میں جو فرض عین کی صورت تھی وہ ساری کی ساری بالکل بند کر دی گئی ہے، بند کر دی گئی ہے۔ کیا نہ نماز کے لیے عورت جا سکتی ہے، نہ خطبے کے لیے جا سکتی ہے۔ اب بتائیں دینی تعلیم آئے گی کہاں سے؟ باقی رہی بات بہن بھائی ماں باپ، وہ کس قدر دینی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس سے ہم خود ہی واقف ہیں کہ ہم کتنا اپنے بچوں کے بارے میں یا ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، یا ان سے پوچھتے ہیں دینی معاملات کے بارے میں آپ نے کیا 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 نہیں کیا، اس کے اندر ہمارا دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے وہ اس میں ہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یعنی اس صورت کو جب بند کر دیں گے پھر معاشرے میں سوائے فحاشی اور ریانی اور بے حیائی کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو خبردار کیا تھا کہ امت کے بڑے بڑے فتنے جو ہوں گے نا، جس میں سے ایک مال اور ایک یہ بے حیائی بے پردگی کا فتنہ ہوگا، اور اہل کفار نے انہی دونوں چیزوں کو کیش کیا۔ آج دیکھ لیں یہ باہر آنا جانا کس لیے ہوتا ہے؟ صرف مال و دولت کے لیے نا، کہ چند پیسے ٹکے زیادہ آ جائیں گے اور ہمارا لائف سٹائل اچھا ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، یہ ان دونوں چیزوں کے لیے ہے۔ اور وہی ہتھیار آزما کے آج وہ آہستہ 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 اس طرح غالب آ چکا ہے کہ وہ جو مرضی کرے۔ اب جو موجودہ صورتحال فلسطین کی آپ دیکھ لیں تو وہ پوری طرح شکنجہ آلود ہے تمام اسلامی ممالک کے اوپر، وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، اور کسی کا کچھ بولنا صرف بولنے کی حد تک ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کے اوپر پوری طرح سے کنٹرول حاصل کر چکا ہے، کنٹرول کر چکا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے کہ فرض عین یہ ضروری ہے، دینی تعلیم تربیت، اور اس کے ساتھ جو گھریلو معاملات ہیں
یہ سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد یہ ہے کہ فرض کفایہ کی صورت میں ہے، اور اگر وہ شرعی حدود و قیود کی پابندی میں رہ کے ہو سکتا ہے تو اس کا انکار نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ پانی پلانے کے بعد ایک جگہ الگ ہو کے چلے گئے اور کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ نہ گھر ہے، نہ بیٹھنے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، کچھ بھی نہیں ہے، اور میں جو بھی تو عطا کرنے والا ہے میں تیرے در کا سوالی ہوں۔ یعنی انبیاء کرام بھی کس کے محتاج تھے؟ اللہ تعالیٰ کے، اور انہوں نے تمام اپنی ضروریات کا سوال کس سے کیا؟ اللہ کی ذات سے کیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اور پھر دوبارہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ بوڑھے تھے اور وہ بھی نہیں آ سکتے تھے اور بھائی تھا نہیں تو اس لیے دوبارہ وہ اس آدمی کا پتہ کرنے کے لیے آئی کہ وہ کون ہے کہ جس نے مفسرین میں اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ وہ جو پتھر کنویں کے اوپر رکھا جاتا تھا وہ بہت بھاری تھا، اس کو 10 بندے یا اس سے زیادہ بندے اٹھایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے اس کو سائڈ پہ کیا اور پانی کا ایک ہی ڈول بھر کے اتنا کھینچا کہ ان کی بکریوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو دیکھا کہ یہ ایک اچنبھی سی بات ہے، تو وہ کون ہے؟ تو قالت ان ابی یدعوک، تو وہ آ کے کہنے لگی، اب اس کی یہ جو چال تھی، چال ڈھال تھا، انداز تھا، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے سے بات ہو سکتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، حیا کو اپناتے ہوئے، اور صرف ضرورت کی بات، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آئی اور کہنے لگی کہ میرا باپ آپ کو بلاتا ہے، لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، کہ جو اجرت آپ کو وہ دے دی جائے کہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا نا اس کا معاوضہ آپ کو دے دیا جائے۔ فلما جاءہ، تو موسیٰ علیہ السلام آئے، وقص علیہ القصص، اور سارا واقعہ اپنا جو سابقہ ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے اس میں وہ سنایا۔ تو وہ جو ان عورتوں کے، ان لڑکیوں کے باپ تھے وہ کہنے لگے کہ لا تخف، آپ خوف نہ کھائیں، نجوت من القوم الظالمین، جو ظلم کرنے والی قوم تھی نا، یعنی وہاں ان کا کوئی سلطنت میں عمل دخل نہیں ہے اور وہاں پہ وہ آپ کو کوئی پریشان نہیں کریں گے، آپ اس سے نجات پا چکے ہیں۔ باقی انشاءاللہ یہ واقعہ چل رہا ہے تو ہم مزید پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔